بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر کریم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے۔ بہت مختصراً اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ اور منتخب کس کام کے لیے کیا ہے؟ نبوت کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی کتنی ہی محنت، مجاہدہ، مشقت کچھ بھی کر لے، نبی نہیں بن سکتا۔ اگر بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں منتخب کیا ہے مقام نبوت کے لیے۔ جب یہ ذمہ داری مل گئی اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا فاستمع لما یوحیٰ، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اسے ذرا توجہ سے سننا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ایمان والوں کو جب دین کی بات بتلائی جائے تو توجہ سے سننی چاہیے، کیونکہ نبی سے زیادہ توجہ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے آتا ہے، تبھی صحیح پہنچایا جائے گا جب پوری توجہ سے اس پیغام کو لیا جائے گا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ متوجہ کر کے فرمائیں فاستمع لما یوحیٰ، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اسے ذرا دھیان سے سنیے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی دین کی بات دھیان سے سننی چاہیے، بغیر دھیان کے دین کی بات نہیں سننی چاہیے، یہ حق تلفی ہے۔ آگے فرمایا وہ کیا بات ہے جس کے لیے آپ کی توجہ چاہی جا رہی تھی؟ فرمایا اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں۔ اس بات کا اقرار ہم سب بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اللہ مانتے ہیں۔ فرمایا میں ہی اللہ ہوں، گویا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اللہ کا شریک نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو فرما دیا کہ میں ہی اللہ ہوں، اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ایک ماننے یا اللہ ہی کو اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں۔ مجھے اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم میرے سوا کسی کی بندگی اور عبادت نہیں کر سکتے، یہ مجھے اللہ ماننے کا مطلب ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا ایک آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، رات دن اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کو معبود نہیں مانتا، اس طرح کے اعمال اور افعال کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کرنے چاہیے تھے وہ غیر اللہ کے لیے بھی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ کو اللہ مان ہی نہیں رہا ہے۔ اور اللہ کو ایک ماننا، اور آگے فرمایا لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ نہیں۔ اس کو کلمے کے پہلے جز میں ہم بھی مانتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اللہ کو معبود ماننے کا مطلب اللہ نے خود بتلایا فاعبدنی، تم صرف اور صرف میری عبادت کرو، تم صرف میری بندگی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو ماننا، اور صرف ماننا ہی نہیں، اللہ کو معبود ماننا،
اور معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے، غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے۔ اسی سے سمجھ میں آیا اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے، عبادتیں کیا ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں عبادتوں میں سب سے افضل اعلیٰ عبادت نماز ہے، اور سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے روزے رکھنا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ جو آدمی صاحب نصاب ہو، جیسا کہ آئندہ زکوٰۃ کی تفصیل میں ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ، تو اس کے مال میں 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ نے مالی وسعت دی ہو تو یہ اس پر حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا۔ اسی طریقے پر یہ آدمی صاحب نصاب ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں۔ اللہ کو اللہ ماننے یا اللہ کو معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری عبادتوں کو اچھے طریقے پر کیا جائے۔ اگر ان عبادتوں میں کوتاہی ہوتی ہے، گویا کہ ہم اپنے عمل سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو معبود نہیں مانتے۔ اگر اللہ کو معبود مانتے تو عبادتوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ بہت مختصر یہ ہے کہ اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کو اللہ ماننے کے ساتھ ساتھ معبود مانا جائے، اور معبود ماننا تب سمجھا جائے گا جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، حکم دیا میری عبادت کرو۔ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، تو اگلا ہی جز فرما دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تم نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اب نمازی سوچ سکتا ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہی ہوں، لیکن فرمایا لِذِكْرِي، وہ نماز میری یاد میں پڑھی جانی چاہیے، رسماً نہ پڑھی جانی چاہیے۔ اللہ کی یاد ہو، اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ پڑھی جائے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہی کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف دل کو متوجہ کیا جائے۔ اگر شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو ان سے ہٹنا چاہیے، اعراض کرنا چاہیے، اللہ کی ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف دل کو متوجہ کرنا چاہیے۔ ایسی نماز پڑھنی چاہیے، ایسی عبادت قبول ہے۔ بہرحال یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ ماننے کا مطلب۔ کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، اور اللہ نے خود قرآن کریم میں اس بات کی شہادت دی، یہ دعویٰ پیش کیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح اللہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن ماننے کا مطلب اللہ نے سمجھایا کہ اللہ کو معبود ماننے کا مطلب عبادت ہو، اور عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اس کو ادا کیا جائے۔ تو رسول اللہ کو اللہ کا رسول ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اس آیت میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ چلو ہم مانتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اس بات کو سمجھا کیسے جائے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول کا لایا ہوا پیغام صحابہ کرام کے علاوہ دنیا میں کسی نے اپنے کانوں سے نہیں سنا۔ جب نہیں سنا ہے اور قیامت تک آنے والے لوگ ایمان کے مکلف ہیں، رسول اللہ کو رسول اللہ ماننے کے مکلف ہیں، انہیں ماننا پڑے گا، تو وہ کیسے مانیں گے؟ ان تک یہ پیغام جائے، ان تک یہ پیغام بغیر صحابہ کرام کے واسطے سے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی دنیا میں کتنا ہی بڑا ولی ہو، اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 2 رکعت بغیر صحابہ کرام کے واسطے سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ کوئی حدیث ہو، قرآن کی آیت ہو، لیکن جب تک واسطہ صحابہ کرام کا اس کو نہیں پتہ چلے گا، نہیں کسی حدیث کا نہیں جڑے گا، تو اس کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، دعویٰ کیا محمد اللہ کے رسول ہیں، سمجھا ایسے جائے گا والذین معہ، جو محمد کے ساتھ ہیں۔ اب ان کو سمجھنا پڑے گا، تمہیں ان پر یقین کرنا پڑے گا، ان پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ محمد کے ساتھیوں پر اعتبار کا مطلب یہ ہے آپ اپنے دین میں مضبوط ہو، اس لیے محمد کے ساتھیوں کی تفصیل فرمائی۔ دعویٰ کیا محمد کے رسول اللہ ہونے کا، لیکن محمد کے رسول اللہ ہونے کو ان کے صحابہ کرام کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے فرمایا والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں، جب کفار سے کمپیریزن ہوتا ہے، بڑے سخت ہوتے ہیں۔ رحماء بینہم،
جب اپنے لوگوں سے کمپیریزن ہوتا ہے تو ان کے لیے بڑے نرم دل ہو جاتے ہیں۔ ان کی بہت ساری علامتیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ تراہم رکعن سجدا، تم انہیں رکوع سجدے کی حالت میں دیکھو گے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، لیکن ان کی عبادت عام لوگوں کی عبادت سے ہٹ کر ہے۔ عام لوگ اپنے عبادتوں میں اپنا مقصد مانگتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا اللہ مجھے صحت دے دے، میرے مردوں کو بخش دے، لیکن ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد ہوتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کی عبادت کا خلوص اگر دیکھنا ہو تو خلوص یہی ہے کہ کبھی جنت کا سوال نہیں کرتے، جہنم سے پناہ نہیں مانگتے، وہ تو جنت اور جہنم کو جو مالک ہے اس کو اپنا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں۔ آگے بھی اور علامتیں ذکر فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں پختگی اور مضبوطی اگر ہم سمجھتے ہیں اور رسول اللہ کو حقیقت میں ہم اللہ کا رسول سمجھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیم، ان کے احکامات، پیغامات کو ہم لینا چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام کے اوپر یقین کرنا پڑے گا۔ دنیا میں جتنے باطل اور گمراہ فرقے ہیں ان کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام سے بدظن کر دیا جائے۔ اگر آدمی صحابہ کرام سے بدظن ہو جائے تو اس کا مطلب ان کا مشن کامیاب ہوگا، اور اگر صحابہ کرام سے پکی سچی محبت رکھتا ہے تو وہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ اکثر صحابہ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ خاص صحابہ کرام کے متعلق جھوٹی افواہیں پھیلا کر، جھوٹی خبریں شائع کر کے، جھوٹی احادیث بیان کر کے بدظن کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام سے محبت ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی صفت بیان کی، ایسی محبت ہونی چاہیے جیسا کہ ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد اور اعتبار کیا۔ اگر اسی کے مطابق محبت کی جائے تو یہ آدمی اپنے دین میں مضبوط ہوگا، یہ آدمی حقیقت میں رسول اللہ کو اللہ کا رسول اور پیغمبر ماننے والا ہوگا۔ اور اگر ان کی محبت میں کمی ہو، ان کی شان میں گستاخیاں ہوں، تو ایسا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی پھٹکار میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ ان کی تعریف فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ جنہوں نے سبقت کی ایمان لانے میں، اور مفسرین کی تفسیر کے مطابق کہ وہ ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے یا فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، تو ان سابقین اولین والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے ان کی پیروی کر لی اخلاص کے ساتھ، ان صحابہ کرام کی پیروی اور اتباع کر لی، انہیں اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب یہ عبادتوں میں جنت نہیں مانگتے، اللہ کی رضا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، یہ اللہ کے ہر حکم سے راضی ہیں، چاہے وہ نرمی کا ہو یا سختی کا ہو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ صحابہ کرام پر اعتماد اتنا ضروری ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائے جیسے صحابہ کرام ایمان لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کا مطلب ایمان کا ایک معیار اللہ تعالیٰ نے دیا، ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام کا ایمان ہے، تو اللہ نے اس کو ہدایت فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارے جیسا صحابہ کرام جیسا ایمان ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک جگہ فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہ اے پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیجئے، هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آگے دلیل دی علی بصیرت انا ومن اتبعنی، بصیرت پر ہوں میں بھی اور میرے متبعین، میری پیروی کرنے والے بھی۔ اور بصیرت کہتے ہیں کہ ایسی ہدایت آنکھوں سے بھی دکھائی دے، عقل سے بھی سمجھ میں آئے، اسی کو بصیرت کہتے ہیں، اور دل میں مطمئن ہو جائے۔ آنکھوں سے اگر نہیں بھی دکھائی دیتی لیکن بصیرت کے دل مطمئن ہو، اس کے حق ہونے پر دل جم جائے،
تو فرمایا علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوں، میرے متبعین، اور سب سے پہلے متبعین صحابہ کرام ہیں، میں بھی بصیرت پر ہوں، میرے صحابہ کرام بھی بصیرت پر ہیں، علی بصیرت انا ومن اتبعنی۔ اللہ نے ان کے متعلق دوسری جگہ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یعنی صحابہ کرام کے متعلق فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرمایا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے لیے کفر کرنے کو، فسوق گناہ کبیرہ کرنے کو، والعصیان اور نافرمانی کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جب صحابہ کرام کے لیے ایمان پسند کیا تو ایمان دیا، تین چیزوں کو ناپسند کیا، کفر کو ناپسند کیا، صحابہ کرام کافر نہیں ہو سکتے، قرآن کہہ رہا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اللہ نے نافرمانی اور گناہ کبیرہ کرنے کو ناپسند کیا۔ صحابہ کرام گناہ کبیرہ کرنے سے محفوظ ہیں۔ اسی وجہ سے علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں۔ انبیاء معصوم ہیں کہ ان کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آ سکتا، اور صحابہ کرام محفوظ ہے کہ آ تو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے نبی کے صدقے سے انہیں گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کی دلیل دی، اللہ نے کفر کو بھی ناپسند کیا، گناہ اور نافرمانی کرنے کو بھی ان کے لیے ناپسند کیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اگر ذرہ برابر کبھی نافرمانی ہو جائے تو صحابہ کرام اس قدر تڑپتے تھے، اس قدر روتے تھے۔ کتنے صحابہ کرام ہیں کہ ذرا سی بات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے میں تو ہلاک ہو گیا، اے اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ذرا سی نافرمانی اگرچہ بظاہر نافرمانی تھی، وہ اس بات کو اظہار کیا کرتے تھے کہ نافرمانی ہو گئی، میں اس سے پاک ہونا چاہتا ہوں، میرا دل پریشان ہے اس نافرمانی کو کرنے کے بعد۔ اللہ نے ان کی گواہی دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ تم میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، اور آپ نے قسم کھا کے فرمایا اللہ کی قسم، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں جو ایک مد، ایک سا جو ناپنے کا آلہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کنستر سے جب کھیتی کٹتی ہے ناپتے ہیں، اتنے کنستر ہو گئے، اتنے دھڑی ہو گیا، اگر کوئی صحابہ کرام نے ایک مد یا آدھا مد بھی اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوگا، اور تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اس حدیث شریف کو امام بخاری نے بھی بخاری میں ذکر کیا، امام مسلم نے بھی ذکر کیا۔ ایسی معتبر حدیث، پھر بھی لوگ صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہو، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم ان سے کہو تمہارے اس شر پھیلانے پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لعنت کرنے کا حکم نہیں دیا، پھٹکار بھیجنے کا حکم نہیں دیا۔ قرآن کریم میں اگر اللہ نے فرما دیا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، یا ویل للمطففین اللہ نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کر کے متعین کر کے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا۔ لیکن اگر صحابہ کرام کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، آپ نے فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو تم ان کے متعلق برا بھلا کہہ رہے ہو۔ غور کرنا چاہیے، آج ہم دنیا کے کسی مفاد کی خاطر اپنے آپ کو لوگوں میں ایک پاپولرٹی لینے کے لیے، فیمس کرنے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے کہ میں دین کو جانتا ہوں، صحابہ کرام کے بارے میں زبان کسی بھی طرح کھول دیتے ہیں۔ اگر اللہ کی لعنت چاہتے ہو، اللہ کی پھٹکار میں اور رحمت سے دوری چاہتے ہو، صحابہ کرام کے متعلق زبان کھول دو، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کے متعلق زبان کھول کر استعمال کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتنی روایتوں کے جز سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ تذکرہ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر لوگوں کے متعلق پوچھا گیا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ اگر دیکھنے ہو تو میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لانے والے لوگ وہ صحابہ کرام ہیں۔ چونکہ صحابی کی تعریف حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ آپ پر ایمان رکھتا ہے، ومات علی الاسلام، اسلام ہی پر اس کی موت بھی آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام تھے، آپ نے سب سے زیادہ اعتبار اسی دور پر کر کے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا دور، میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں۔ اور ایک بہت لمبی روایت ہے، فتنوں کی روایت میں آپ نے فرمایا تھا جب معلوم کیا گیا کہ جہنم سے نجات پانے والے لوگ کون ہیں، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا وہ جہنم سے نجات پانے والا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا ما انا علیہ صرف میرا طریقہ، بلکہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اسی طریقے پر آ جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو رازدار رسول ہیں، انہوں نے فرمایا کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها، اگر کوئی ایسی عبادت ہو جسے صحابہ کرام نے نہیں کیا ہو تو تم اس عبادت کو بالکل نہ کرو، وہ عبادت ہے ہی نہیں ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے لیس فی الصحابۃ من یکذب وغیر ثقۃ، صحابہ کرام میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہو، صحابہ کرام میں ایک آدمی بھی غیر معتبر نہیں ہے۔ علامہ عینی کے اگر نام سنو تو بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، وہ خود لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ایک آدمی بھی جھوٹا آپ کو نہیں مل سکتا۔ اگر صحابہ کرام میں نعوذ باللہ جھوٹا آدمی کوئی کہتا ہے تو وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اتنی کمزور نہیں تھی کہ ایک بھی صحابی کمزور رہ جائے۔ اسی وجہ سے ہمارا متفقہ فتویٰ اور حکم ہے کہ دنیا کے سارے ولی اور کتب ابدال مل کر جمع ہو جائیں اور ایک طرف ادنا سا صحابی ہو، یہ سارے مل کر اس کی برابری بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں دنیا کا وہ شرف حاصل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، ملاقات اور صحبت حاصل ہے، تو اس سے بہتر دنیا کا کوئی پارس نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے صحابہ کرام کی عظمت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔